الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ فارملی الف لام میم ذالک الکتاب کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ جس کی حیثیت قرآن مجید کے دیباچے کی ہے، غالباً اسی لیے اس کو پہلے پارے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ سورۃ الفاتحہ ایک مناجات اور ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا نماز کا جزو ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، اور پھر بندے کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اس کی زبان سے درخواست کرائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن سے تو راضی ہو کر انہیں انعام دیتا ہے، نہ تو وہ تیرے غضب کا نشانہ بنتے ہیں اور نہ ہی وہ بھٹکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم کے کلمے سے ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کا تعارف ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے بلا شبہ جس کا انتظار تھا، جس کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، اور جس کا ذکر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دعاؤں میں تھا۔ یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دل میں خوف خدا کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور غیب پر ایمان لانا۔ جب تک انسان ان سین پر ایمان نہ لائے اور اس کی سوچ سیکولر ہو، اس کی سوچ ملحدانہ ہو کہ وہ چیزیں کہ جن کو وہ دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، چھو نہ سکے وغیرہ وغیرہ، ان کو وہ حقیقی نہ مانے۔ سب سے بڑا وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود مادی وجود نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ شخص کہ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا، بن دیکھی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا۔ مزید فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں اس کو جو اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا اور جو آپ سے پہلے وحی کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو گائیڈڈ ہیں، صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے. یہ ذہن میں رہے کہ کیونکہ سورۃ المبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس وقت جو کافر ہیں وہ 13 سال سے اس دعوت کو سن رہے ہیں، یہ دعوت ان پر پہنچی ہوئی ہے، اور وہ ہٹ دھرمی کے تحت اس کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی جواز اس کا انکار کرنے کا نہیں ہے. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. اب یہ پردہ جو ہے یہ بھی انویزیبل پردہ ہے. ابو لہب کی، ابو جہل کی ویسے آنکھ جو تھی وہ درست تھی، لیکن وہ جو روحانی آنکھ ہے، یعنی ریئلائز کرنے والی اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز کرنے والی، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی، اس آنکھ کے آگے پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. اس کے بعد ایک پورا رکوع ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے. اس کا آغاز فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے لے کر آئے تھے. اور جب تک رسول کو نہ مانا جائے اس وقت تک کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اپنی جگہ پر کتنا ہی موحد ہو، جیسے یہود اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، آپ جو ویب سائٹ کھولیں ان کے عقائد انٹرنیٹ سے دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ان جنرل نبیوں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو فرمایا وما ہم بمومنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، وہ اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یعنی ایک تو وہ دل ہے نا کہ جو ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے، جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر دل صاف نظر آتا ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں، چیرتے ہیں اور پھر اس کو بھون کے کھاتے ہیں. لیکن انسان کا جو دل ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ دل بھی لگایا ہے کہ جو پورے انسان کی شخصیت کو گورن کرتا ہے. اب اس دل کا ذکر ہے کہ پہلے بھی اسی کا ذکر تھا آیت نمبر 7 کے اندر بھی، اور اب بھی اسی دل کا ذکر ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، بڑھا دے گا، اور ان کے لیے ایک درد دینے والا عذاب ہوگا ان کے جھوٹے کردار اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اب چونکہ ان کا اصل معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ انہیں دل سے اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انڈرمائن کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے لوگوں کو دور کرنا، یہ ان کا خاص شغل تھا. مختلف طریقوں سے کبھی یہ کہہ دیا کہ بس یہ بھی انسان ہی ہے نا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، جیسے باپ بیٹا دونوں انسان ہوتے ہیں، لیکن جب انسان ہونے کو نمایاں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹے کو باپ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس رشتے کو نمایاں کیا جائے گا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کو عزت دی جائے گی، اس کا کہنا مانا جائے گا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی جب یہ بات نمایاں کی جائے گی کہ جسٹ اے مین، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کو عزت دینے کی، ان کا کہنا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ فساد تھا. تو
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے۔ اس پر فرمایا کہ نہیں، یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں خود اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو جیسے دوسروں نے مانا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مصعب اور حضرت خباب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، فرمایا اصل میں یہی خود پاگل ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ پہلے پارے کا تیسرا رکوع جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت پر مشتمل ہے۔ پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی وہی تقوی، خدا خوفی کہ جس کا ذکر بالکل آغاز میں تھا، ھدی للمتقین، اب ان کے بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے کیسے بنو گے؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو اللہ کا خوف ہوگا، اس کو اپنا رب، اپنا مالک سمجھو گے تو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے، 1450 سال سے یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو پھر سب مل جل کر ایسا کلام لے آؤ۔ سب نہیں لا سکتے، پورا کلام نہیں لا سکتے، کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اور پھر یہاں وہ آخری چیلنج ہے جو دوسری دفعہ نقل کیا جا رہا ہے، پہلے مکی صورتوں میں بھی آ چکا ہے کہ پھر تم کوئی ایک ہی صورت لے آؤ اور پھر اس پر اپنے گواہ لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو پکار لو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو پھر ڈرنا اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد فرمایا کہ خوشخبری دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہر مرتبہ جب انہیں کچھ پرووائڈ کیا جائے گا پھل کھانے کے لیے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، یہ سیب ہی ہے، انار ہی ہے، کیلا ہی ہے، کھجور ہی ہے۔ لیکن جب وہ کھائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ نو، اٹس ڈفرینٹ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک بڑی اصولی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، وہ زیتون کی قسم کھاتا ہے، وہ انجیر کی قسم کھاتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے ہر طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہیزیٹیٹ نہیں کرتا کسی مچھر یا اس سے بھی حقیر شے کی مثال دینے سے، لیکن جو اس کلام کا انکار کرنے والے ہیں وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بات کہنے سے مطلب کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچی بات کہی جا رہی ہے، اس پر غور کرتے ہیں تو ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات فرمائی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو راستہ دکھائے گا، ڈائریکشن دے گا، ان کو ان کی منزل دکھائے گا، ان کو اپنی طرف اور آخرت کی طرف اور اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ کرے گا، اور اسی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کی گمراہی کا سامان کرے گا۔ اب ایک بڑا اہم سوال جو اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر
انسانوں کا کیا قصور ہے کہ اس کی بنیاد پر انہیں قیامت کے دن سزا ملے؟ قرآن مجید یہاں واضح کر رہا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اس کے ذریعے سے اور جس کو چاہے گمراہ کرے، واضح کر دیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر نافرمانوں کو۔ کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد باد لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ انسانی رشتے ہیں۔ بعض لوگ جو لگاؤ بجھاؤ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، انہیں بڑا مزہ آتا ہے انسانوں کو آپس میں لڑا کر، رشتے کاٹ کر، بہن بھائی کو، بھائی بھائی کو، ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو جدا کر کے لڑا کر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کان کھول کر یہ بات سننی چاہیے کہ پھر ان کے لیے قرآن مجید ہدایت نہیں بنے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع جو ہے پہلے پارے کا، اس میں قصہ آدم و ابلیس پہلی مرتبہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے۔ یہ قصہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ایک ہی دفعہ پیش آیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو بار بار بیان کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو پوری قرآن مجید میں پھیلا دیا ہے۔ یہاں پہلے پارے میں ایک رکوع ہے، پھر 8ویں پارے میں ایک رکوع سے زائد ہے، پھر 14ویں، 15ویں، 16ویں پارے میں اس کے گلمپس ہیں، اور تقریباً رکوع بھی ہے 2-3 مقامات پر، اور اس کے بعد پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر بھی رکوع سے کچھ کم بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ایسا ہوگا انسان اور یہ اس کی نیچر ہوگی، اس میں آزادی ہوگی، اس میں ٹیمپٹیشنز بھی ہوں گی برائی کے لیے، اور حیوانی جذبات بھی ہوں گے، اور تقاضا کیا جائے گا روح کے ذریعے سے انسانوں سے کہ تم میری طرف راغب ہو، میرے لیے سب کچھ کرو۔ تو انہوں نے یہ سب دیکھ کر اندازہ لگایا کہ زمین پر فساد واقع ہوگا، لہذا انہوں نے اپنا کنسرن ظاہر کیا کہ ربا کیا تو پیدا کرے گا زمین میں ایک ایسے شخص کو، ایک ایسی مخلوق کو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو وہاں پر فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، کہ اگرچہ انسانوں کی عظیم اکثریت برائی کی طرف راغب ہوگی، لیکن بہرحال ان انسانوں میں سے آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، اور ہود بھی ہوں گے، اور صالح بھی ہوں گے، اور ابراہیم بھی ہوں گے، اور اسماعیل بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے، اور یعقوب بھی ہوں گے، داود بھی ہوں گے، اور سلیمان بھی ہوں گے، اور موسیٰ بھی ہوں گے، اور عیسیٰ بھی ہوں گے، اور انہی میں عبداللہ کے بیٹے محمد بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیمونسٹریٹ کیا ان کے سامنے کہ تمہارا علم محدود ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام بتائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ تم وہ نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تو پاک ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا تم نام بتاؤ، تو چونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نام پہلے سکھا دیے تھے، انہوں نے وہ نام بتا دیے۔ اب قرآن مجید اس کی تفصیل میں نہیں گیا کہ وہ نام کیا تھے، وہ علم تھا یا صرف نام تھے۔ بہرحال کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حضرت آدم کو بتا دی، پڑھا دی، سمجھا دی، سکھا دی، اور فرشتوں کو وہ معلوم نہیں تھی، لہذا وہ کہنے لگے کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور تو علم والا، حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کی عظمت کو تسلیم کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو سب جو اصلی فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا۔
عزازیل نامی ایک جن تھا جو بڑا عبادت گزار اور بہت علم والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا تھا. اس نے انکار کر دیا, اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی. اور یہ ہمیشہ ہوگا جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیں گے, اس کو ایسی کوئی حیثیت دیں گے جو وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو, تو وہ آپ کو ضرور مایوس کرے گا, جیسے شیطان نے معاملہ کیا ویسا ہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو, تمہیں کھلی چھوٹ ہے, جہاں سے مرضی کھاؤ پیو, لیکن کوئی خاص درخت اس کی طرف کہا کہ اس کے قریب نہ جانا. اب بعض لوگوں کے نزدیک یہ درخت جو ہے یہ محاورتاً کہا ہے, کیونکہ باغ تھا اس میں سب درخت ہی ہوتے ہیں, کوئی خاص عمل تھا جس سے منع کیا تھا. لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک وہ باقاعدہ کوئی درخت تھا. پھر اس پر قیافے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں خاموش ہیں. کسی نے کہا کہ انجیر کا درخت تھا, کسی نے کہا کہ وہ گندم کا پودا تھا. لیکن بہرحال قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں کی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی. کیونکہ شیطان کو ایکسیس دی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر, انہوں نے ہیلے بہانے سے, جس کی تفصیل انشاءاللہ 8ویں پارے میں آئے گی, ان کو کنونس کر لیا. اور جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, اور زمین پر اتار دیا گیا. اور انہیں جو آخری انسٹرکشن دی گئی وہ کیا تھی؟ اما یاتی انکم منی ہدن, جب کبھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی. مراد کیا تھا؟ جب میرا کوئی نبی آئے تمہارے پاس میرا پیغام لے کر, فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو جو لوگ میری رہنمائی کو رسپونڈ کریں گے, میری رہنمائی کی روشنی میں کمپلائنس کریں گے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کبھی ریگریٹ کریں گے اور کبھی غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جو انکار کریں گے اور میری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے, اولئک اصحاب النار, یہ اہل جہنم ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد پورے 10 رکوعیں, یعنی 5ویں رکوع سے لے کر اور 15ویں رکوع کے آغاز تک, یعنی 2 آیات 15ویں رکوع کی بھی اسی میں شامل ہیں. اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اور اس کا مطلب ہے عبداللہ. اسیر کہتے ہیں نا اردو میں بھی قیدی کو, اور ایل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ کو. اسرائیل اللہ کا بندہ. تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اور بنی اسحاق یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب ہی کے نام سے معصوم ہے اور بنی اسرائیل کہلاتی ہے. 2500 سال تک نبوت ان کے اندر رہی, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام میں 2500 سال تک ان کی اولاد میں نبوت رہی. حضرت یعقوب اللہ کے نبی, حضرت یوسف اللہ کے نبی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, یعنی جتنے بھی پیغمبروں کے نام ہمیں یاد ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب آخری پیغمبر جس کی خوشخبریاں تورات و انجیل کے اندر اور ان کے پاس جو صحیفے تھے ان میں موجود تھیں, وہ آخری نبی شاید انہی میں سے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا, چونکہ وہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ حسد کے مارے نہ صرف یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا, بلکہ ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کو بھی وہ کسی رسول, کسی کی طرف, قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہے تو پھر وہ اس کو پوری پروٹیکشن دیتا ہے, جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت نوح علیہ السلام کو, حضرت ہود علیہ السلام کو, حضرت صالح علیہ السلام کو, حضرت لوط علیہ السلام کو, حضرت شعیب علیہ السلام کو پروٹیکشن دی.
اب اس میں پہلا رکوع جو ہے وہ دعوتی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے کہ مان لو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم سے کی تھی، تم پر کی تھی، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو۔ تمہیں تو اس پر ایمان لانے میں پہل کرنی چاہیے کہ تم تو منتظر تھے آخری نبی کے، تمہاری کتابوں کے اندر اس پیغمبر کی نشانیاں ہیں، اس کلام جو ان پر نازل ہوا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے پہلے سے، تو تم تو اس کا انکار کرنے والوں میں پہل نہ کرو، بلکہ اس کی سب سے پہلے ایمان لاؤ اس پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق و باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، حق کو چھپاتے ہوئے۔ جب بھی حق اور باطل مکس ہوں گے تو چھپے گا کیا؟ حق چھپے گا اور ناحق جو ہے وہ رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، thereby concealing the truth، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، کیا تمہیں کوئی سینس نہیں ہے؟ اور پھر آخر میں فرمایا اس رکوع کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، بلا شبہ نماز گراں ہے، بھاری ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر جو گمان غالب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے رکوع سے پھر ایک فرض جرم ان پر عائد کی گئی، اس لیے کہ دوسرے پارے کے آغاز میں ہم وہ آیت پڑھیں گے کہ جس میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے تھے جب تک کہ ان میں سے کسی حکم کی تنسیخ یعنی اس کو منسوخ نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی قاعدے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگرچہ دل آپ کا چاہتا تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ تحویل قبلہ جو تھا وہ اصل میں تاج پوشی تھی امت مسلمہ کی، کہ جب نیا قبلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کے تابع نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ نئی امت تشکیل پا گئی ہے، اور جس کا اس کے ساتھ ایک سسٹرز کا تعلق تو ہوگا، لیکن بنی اسرائیل اب نوع انسانی کے امام نہیں رہیں گے۔ اب ان 10 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی حماقتوں، ان کی خباثتوں اور ان کی زیادتیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ تم نے کیسے ناشکری کا مظاہرہ کیا میرے احسانات کے نتیجے میں۔ تو وہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی اور میں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ڈرو اس دن سے
کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ تو کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ پھر فرمایا یاد کرو، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کے تذکرے کرے گا اور ساتھ ساتھ پھر ان کی خباثتوں کا ذکر کرے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچایا آل فرعون کے ظلم و ستم سے، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے اور تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اور آل فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب دشمن کو سزا ملتی ہے انسان کی نظروں کے سامنے تو بہرحال انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، یعنی انہوں نے دوبارہ کوہ طور پر بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور تم نے کیا زیادتی کی کہ تم نے موسیٰ کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور ایسا کرنے میں تم نے بہت ظلم کمایا۔ جسے پنجابی میں آپ کہیں گے کہ انہیری کرتا تسی، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر احسان، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب و فرقان یعنی تورات عطا فرمائی، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اپنی قوم سے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو پوج کر بہت ظلم کمایا ہے، بس اپنے رب کے حضور، اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور فاقتلوا انفسکم، اور اپنے میں سے جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قتل کرو اپنے ہاتھوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے رب کے نزدیک، پس وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں کھلی آنکھ کے ساتھ اپنا رب دکھائیں، تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں ایک کڑک نے، بجلی نے آن گھیرا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ سب کے سب پر موت واقع ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ اصل میں قرآن مجید یہاں پر موت ہی کا ذکر کر رہا ہے، تو جیسے نیند جو ہے، اس کی جو دعائیں ہیں سو کر اٹھنے کی، ان دونوں میں موت ہی کا ذکر ہے، بسمک ربی اموت و احیا، کہ اللہ اے میرے رب تیرے ہی نام سے میرا سونا اور جینا ہے، میرا مرنا اور جینا ہے، حالانکہ بات سونے اور جاگنے کی ہو رہی ہے، اور سو کر اٹھنے کی دعا بھی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہاں موت سے مراد نیند ہے، اور جی اٹھنے سے مراد جاگ جانا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ان پر موت طاری ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو برابر ہے، کسی کو سوتے ہوئے جگانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی مرے ہوئے کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر شے تابع ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف بے ہوش ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بے ہوشی سے نکال لیا ہو، تو اس کا ذکر ہو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اگلی نعمت، تمہیں دھوپ لگی، بہت زیادہ گرمی لگی، اور تم نے کہا کہ جی گرمی بہت لگ رہی ہے، تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ یہ من و سلوہ کیا تھا کہ یہ بغیر کسی محنت کے
یعنی نہ تو کچھ بونا پڑتا تھا اور کاٹنا پڑتا تھا اور نہ کچھ پکانا پڑتا تھا. اڑتے ہوئے یعنی بٹیروں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے جو تھے اڑتے اڑتے جو ہے ایک دم جو ہے وہ بھون کر ان کے سامنے پیش ہو جاتے تھے, اور جب صبح سو کر اٹھتے تھے تو ہر چیز کے اوپر ایک میٹھی سی چیز جو تھی وہ پڑی ہوئی ہوتی تھی, اس کو جمع کر کے کھا لیتے تھے, تو کاربوہائیڈریٹ فوڈ بھی مل جاتا تھا اور پروٹین فوڈ بھی انہیں مل جاتا تھا. اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا, کہا کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی نافرمانیاں کر کے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, اصل میں وہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو, رغداً کھلا, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, حِطَّةٌ جو تھا یہ کلمہ استغفار تھا عبرانی زبان میں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے, تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور مزید بھی عطا فرمائیں گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, انہوں نے کہا حِطَّةٌ کہنے کے بجائے حِنْطَةٌ کہا, یعنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا. فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, لہذا اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, لہذا ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا ان کی نافرمانی کی روش کی وجہ سے. ایک اور احسان اللہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ پیاس بہت لگ رہی ہے. تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا علیہ السلام کہ اپنا عصا اس چٹان پر, اس پہاڑ, اس پتھر پر مارو. تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے, اس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے گا, سورہ یوسف میں تذکرہ آئے گا, 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے, تو پھر ہر بیٹے سے ایک قبیلہ جو ہے وہ چلا, لہذا 12 قبیلے تھے, تو 12 ہی چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے تاکہ وہ آپس میں لڑیں نہ. کلوا واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے, اور زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو. آیت نمبر 62 میں ایک بڑی بنیادی بات کہی گئی ہے, اور وہ ہے کہ ریلیجس ایٹیٹیوڈ یا مذہب کیا ہوتا ہے. ہر مذہب میں 2 انگریڈینٹ لازمن ہوتے ہیں. ایک کسی بڑی ہستی کو ماننا جو اللہ تعالیٰ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کو مانا جائے گا, لیکن بہرحال کوئی ایسی ما فوق الفطرت ہستی کو ماننا یہ مذہب کا لازمی تقاضا ہے. اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور کہ جس میں یہ اچھے کام ہیں, یہ برے کام ہیں, اور ان کے مطابق کوئی اکاؤنٹیبلٹی, اچھے کام کرنے والوں کو نوازا جائے گا اور برے کام کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. یہ مذہب کے لازمی کانسٹیٹیوئنٹس ہیں. اب انہیں کو بیان کیا جا رہا ہے 4 مذاہب کے حوالے سے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو مذہب کیا ہوتا ہے, یعنی وہ مذہب اسلام ہو, وہ مذہب یہودیت ہو, وہ مذہب عیسائیت ہو, یا کوئی اور مذہب ہو, اس میں یعنی اللہ کو ماننا اور آخرت یعنی اکاؤنٹیبلٹی کو ماننا, اللہ کو ماننا یعنی کسی بڑی ہستی کو ماننا ما فوق الفطرت, اور پھر نیک اور بد کا ایک تصور جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی یہ کریں گے وہ فلاح پائیں گے. یہ ہر مذہب میں موجود ہوتا ہے. مراد اصل میں کیا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو, اگر تم واقعی کسی بڑی ہستی کو مانتے ہو, اللہ کو مانتے ہو, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کو مانتے ہو, اور نیک اور بد اعمال کو مانتے ہو, اور نیک اور بد اعمال میں 2 عمل جو ہیں وہ لازماً ہر مذہب کا حصہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہے, سچ بولنا, یعنی جو دل میں سچ ہے اسی کو زبان پہ لانا, اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اصل میں خاص طور پر یہاں پر چونکہ ذکر یہودیوں کا ہے چل رہا ہے, اور باقی مذاہب میں بھی ایسی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جیسے ہندوؤں کی کتابوں میں سے نکال کر دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, یہ دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے.
تو وہاں سے بھی نکال کے دکھایا ہے، تو وہ سب کچھ پڑھ کر دیکھ کر اس کے باوجود وہ جھٹلا رہے ہیں، تو اپنے ہی مذہب کے مطابق جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن مجید کی سرفیس پر جو اصل ہدایت ہوتی ہے وہ سرفیس پر ہوتی ہے، تفصیل میں جائیں گے تو وہ نکات جو ہیں وہ بڑے لمبے چوڑے ہو جائیں گے، جس سے وہ اصل ہدایت جو ہے وہ انسان کے فوکس سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خیانت پر مشتمل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو لے کر گئے، اور وہاں پر ایک عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا کہ یہ اگر تم یہ عہد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ میں تم پر گرا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت جو ہے اس کا مشاہدہ بھی ان کو کروایا، اور پھر ان سے وہ عہد دیا تاکہ ان کے اندر پختہ ایمان پیدا ہو، اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی تورات کو، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھنا جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، لیکن اس نے اپنی طرف سے استادی یہ لگائی کہ اس کے مقتول کی لاش جو تھی اس کو کسی دوسرے قبیلے کے علاقے میں جا کے پھینکایا۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے تو یہ قتل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیس پیش ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما کہ میں ان کے درمیان صحیح فیصلہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جو مقتول کی لاش ہے اس کے ساتھ ٹچ کرو، تو مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ایسا کرو، تو پہلے تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کوئی حماقت کی بات کروں، کوئی جاہلوں والی بات کروں، کہ کسی سے کہوں کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کہہ رہا ہو۔ اس پر انہیں پے بپے سوال کیے کہ اس کی عمر کتنی ہو، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اور اس میں کیا خصوصیات ہوں۔ حالانکہ سیدھی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ کر دیتے، اور وہیں پر ان کو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور بار بار سوال کرتے رہے، اور ان سوالوں کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اس گائے کو اسپیسیفائی کرتے رہے، اور ایک جو بڑی ریئر گائے تھی کسی شخص کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ گائے بکوا دی، اس کا بھلا ہو گیا، اور ان کو ظاہر ہے ڈھونڈنی بھی پڑی وہ گائے، اور اس کے دام بھی انہیں زیادہ دینے پڑے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ پتھروں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھروں سے تو پھر بھی کوئی خیر نکلتا ہے، پتھر تو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، پتھروں میں سے تو پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن تم سے کوئی خیر برآمد ہونے کی توقع نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ نو وے، جبکہ ان کا حال یہ ہے، ان کا ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس میں تحریف کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے سادہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاں ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہم بھی فرشتوں کو مانتے ہیں، ہاں ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ جہنم کے 19 فرشتے ہوں گے، ہاں ہم بھی ایسا مانتے ہیں، ہم بھی جنت کی یہ خصوصیات مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ان سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے تو تم لازماً اسے مانو گے، لیکن جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے وہ پھر انہیں کوستے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کیا تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو جو کچھ
تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تمہیں بتایا ہے پہلے، تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت قائم کریں اور تمہارے رب کے سامنے تمہیں ذلیل کریں۔ افلا تعقلون، تمہیں کوئی سنس ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد یہودیوں کے ایک فیک بلیف کا ذکر ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی آ گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے اور چہیتے ہیں، لہذا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا خود تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں جس نے خواہ ایک برائی کمائی لیکن اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اس نے اس برائی پر ڈیرا لگا لیا، اس سے توبہ تائب نہیں ہوا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے یہ اہل جنت ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب اس کے بعد اس میثاق بنی اسرائیل کا ذکر ہے 10ویں رکوع میں، اور آخر میں فرمایا گیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے یعنی تورات کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ What's this nonsense؟ یعنی تورات کے بعض احکامات کے بارے میں تم بڑے ٹچی ہو اور بڑے بڑے احکام جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہو، تو کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ہاں جو تم میں سے یہ حرکت کریں گے ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 89 میں فرمایا گیا 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، لیکن جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ کے پاس سے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، وہ کافر، یہاں کافر سے مراد اوس اور خزرج کے لوگ مراد ہیں، اس لیے کہ یہ تو بہرحال ایمان والے تھے، تورات و انجیل کے ماننے والے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ تم سے لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس آ گیا وہ جس کو پہلے سے پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر صاف صاف الفاظ سے ان سے کہا جا رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ وہ جو تمہارا زوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، تو پھر تم جلدی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں رکھتے، جبکہ تم اس کے برعکس لمبی لمبی عمریں مانگتے ہو؟ کہ اگر واقعی آخرت تمہارے لیے باقی لوگوں کے مقابلے میں خالص ہے اللہ کے ہاں، تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ اس کے برعکس اے نبی آپ پائیں گے ان کو دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص، اور یہی معاملہ مشرکین کا بھی ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سالہ زندگی مل جائے، لیکن خواہ وہ اس کو دے بھی دی جائے 1000 سالہ زندگی، پھر بھی وہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو جانتا ہے۔ پھر ایک پینترا انہوں نے یہ بدلا، انہوں نے کہا کہ اصل میں آخری نبی بھی ہم ہی میں سے آنا تھا، یہ سب شرارت جو ہے وہ جبرائیل کی ہے، معاذ اللہ، کہ اس نے محمد پر وہ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچا دی ہے۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو
کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ یقیناً اس نے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد بن عبداللہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجی تھی، اور وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تورات و انجیل میں پہلے سے موجود ہے۔ اور جب آئے ان کے پاس پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو ایسے پسے پش ڈال دیا جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور امتحان لیا جس کا ذکر یہاں پر ہے بنی اسرائیل کا، کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر جادو کا بہت زیادہ رواج ہو گیا، جبکہ تورات میں جادو کو حرام اور کفر قرار دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کو آخری لیول تک پہنچانے کے لیے 2 فرشتے آسمان سے بھیجے، جنہوں نے ان میں آ کر لوگوں کو جادو سکھایا، یہ بتا کر کہ ہے یہ کفر، ہے یہ گناہ، لیکن if at all you are interested تو ہم تمہیں جادو باقی لوگوں سے اچھا سکھا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے زیادہ تر جو اس سے جادو سیکھا ہاروت و ماروت فرشتوں سے، وہ کیا تھا؟ وہی بات جس کو ہم تیسرے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹنے پر دپائے ہوتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو انہوں نے وہ جادو ان سے زیادہ سیکھا جس سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر کے طلاق تک نوبت پہنچائی جاتی تھی۔ آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا گیا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کا آپس کا معاملہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے اور کامیابی حاصل کرنے والا بھی نہیں سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ متفق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر 14ویں رکوع کے اندر ایک آیت آئی ہے بڑی اہم، جو تمہید بنے گی تحویل قبلہ کے واقعے کی، اور وہ کیا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، تو تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، خود ہمارے دل میں اندر موجود ہے۔ تو جو قبلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہے پرے سرحد اتراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ اصل میں جو قبلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے، ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے، ہمارے ذہن سے بالا تر ہے، ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو قبلہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ ہے یا قبلہ اول بیت المقدس تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ڈائریکشن ہے، تو اس کو غالب نے قبلہ نما کہا کہ وہ اصل میں قبلے نہیں ہے، وہ قبلہ نما ہے، سارٹ آف قبلہ۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو ان پرنسپل جدھر بھی رخ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوگا۔ لیکن قبلہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے، قبلے کو فالو کرنا۔ یہ بات جا کے انشاءاللہ اگلے پارے میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے، تاکہ معلوم کرے کہ کون ہیں وہ لوگ من یتبع الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ورنہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا قبلہ تھا، اور یہ خانہ کعبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا قبلہ ہے، لیکن اصل میں اس میں امتحان کیا ہے کہ کون میرے نبی کی ڈائریکشن کو فالو کرتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ آیت نمبر 120 میں آئی ہے، فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ یعنی یہ تقاضا جو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں قبلے کی، لیکن اصل میں یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، یعنی اسلام کو چھوڑ کر آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج ہمارا دشمن جب وہ تفریق کرتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو صرف جو ایکٹیوسٹ مسلمز ہیں، فنڈامنٹلسٹ مسلم ہیں، ان کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ غور سے آپ تمام
جو ان کا طرز عمل ہے اس کو دیکھیں گے تو صاف نظر آ جائے گا کہ وہ اسلام ہی کے خلاف ہیں اور وہ مسلمان کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، یاد ہونی چاہیے ہم سب کو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہ نبی کہہ دو کہ بے شک اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے، اور اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ چھٹے رکوع کے آغاز میں جو 2 آیات آئی تھی اب وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات کے طور پر، یعنی ان میں سے پہلی آیت تو جوں کی توں آئی ہے، البتہ دوسری آیت میں صرف لفظی ترتیب کا فرق ہے۔ گویا یہ بریکٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور عنایات ہیں انہیں یاد رکھو اور اپنے طرز عمل کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو۔ اب اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بہت خوبصورت الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹریبیوٹ پے کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کو تو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان سب پر پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ۔ یہ بڑا زبردست آفس ہے، عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ وہ ابو الانبیاء بھی ہیں، امام الناس، اور پوری نوع انسانی کے امام بھی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی ان کے ماننے والے ہیں، مسلمان تو ہیں ہی ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ بدلے ہوئے نام کے ساتھ ہندو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رسپونڈ کیا کہ ربا یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میری اولاد کے لیے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا۔ پھر ذکر ہے کہ ہم نے بنا دیا خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، جیسا کہ ہم طواف کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیمی کے پاس پڑھتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بندگی ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تمام جہانوں کا امام بناتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیاوی دعا کرتے ہیں کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ ربا بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، میووں سے نواز، جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کریکٹ کیا، قال ومن کفر، نہیں، جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو کچھ نہ کچھ میں اس کو بھی ضرور دوں گا، ثم أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے گھیر لوں گا نہ آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی بنیادوں سے دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو وہ کیا دعائیں کر رہے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی دعا ان کی کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربا ہماری طرف سے یہ صحیح تیرے گھر کو بنانے کی قبول فرما، یعنی اس گھر کو آباد فرما اور ہمیں اس کا اجر عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مزید دعا کی کہ ربا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت برپا کر، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سجھا سکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو
توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث رسولا منہم، اور ربا ہماری اس نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک پیغمبر انہی میں سے مبعوث فرما، یعنی وضاحت کی کہ وہ ہماری اولاد میں سے ہو۔ یہ دونوں دعا کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہیں، تو مراد کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ یتلو علیہم آیاتی کا، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے صلی اللہ علیہ وسلم، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرمائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تسلسل ہی میں فرمایا، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو؟ کیوں؟ ہم نے اسے دنیا میں بھی پسند فرمایا، منتخب کیا، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیکوں میں شامل ہوگا۔ اور یاد کرو، جب ان سے ان کے رب نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، اسلام لا، فرما برداری اختیار کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً انہوں نے سر جھکایا، سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ اب چونکہ یعنی بیک گراؤنڈ میں کون ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد، تو حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا شرک کے بغیر، اور یہی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، یعنی اسلام کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں، حالت اسلام میں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جو اس رکوع میں 2 مرتبہ آئی ہے، آیت نمبر 134 بھی یہی ہے، اور پہلے پارے کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 141 بھی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تلک امۃ قد خلت، یہ سب جن کا ذکر ہو رہا ہے اس رکوع میں، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا بھی ذکر آیا ہے کہ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو کچھ انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ، یہودی یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پالو گے۔ کہو بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، ہدایت، کامیابی تو یکسوئی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یکسو ہونے والے ابراہیم کی پیروی میں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پہلے پارے کے آخر میں یعنی ایک آخری بات جو ہے وہ ان سے کہی گئی ہے، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا، ہمارے کام آئیں گے ہمارے اعمال اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ھودا او نصارا، وہ عیسائی یا یہودی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو پھر ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ آج ہمارے لیے بھی اصل میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا یہ سب کے سب بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے؟ نہیں، ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ وہ مسلمان تھے۔ تو اصل میں ہمیں بھی مسلمان پہلے ہونا چاہیے، اور پھر ایک طریقہ جو ہے
اختیار کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ حنفی شافعی مالکی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان پہلے ہیں اور حنفی شافعی بعد میں ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں وسعت جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دیوبندی یا بریلوی کے لیے یا اہل حدیث کے لیے۔ تو مسلمانی جو ہے وہ پہلے ہے، اور پھر ہمارا جو بھی فقہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس کے بعد آئے گی۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی گواہی کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی حرکتیں تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت پر دوبارہ کنکلوڈ کیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔